السلام علیکم دوستو، ہنجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے آیات اللہ کی تفسیر۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے نشانات معجزات عطا فرمائے تھے، جن کا ذکر بقرہ، اعراف، نمل، قصص، اسراء، طٰہٰ، زخرف، مومن، قمر اور النازعات میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسراء میں ہے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانات واضح عطا کیے، پس تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کے جب یہ نشانات ان کے پاس آئے تو موسیٰ سے فرعون نے یہ کہا، بلا شبہ میں تجھ کو جادو کا مارا ہوا سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، تو خوب جانتا ہے کہ ان کو بصیرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوائے اور کسی نے نہیں اتارا، اور اس لیے بلا شبہ اے فرعون میں تجھ کو ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ اور طٰہٰ، نمل، زخرف اور النازعات میں شمار بتائے بغیر صرف آیات کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کسی جگہ آیات بینات اور کہیں آیات مفصلات اور کسی موقع پر الآیات الکبریٰ اور کہیں صرف آیاتنا سے تعبیر کیا ہے۔ اور ان تفصیلی اور اجمالی تعبیرات کے علاوہ مستورہ بالا تمام صورتوں میں علیحدہ نشانات معجزات کا بھی ذکر موجود ہے، اور اگر ان سب کو یکجا جمع کیا جائے تو حسب ذیل فہرست مرتب کی جا سکتی ہیں۔ عصا، ید بیضا، سنین، قحط، نقص، ثمرات، پھلوں کا نقصان، طوفان، جراد، ٹیڈی دل، کمل جوں، زفادہ مینڈک، دم خون، فلک بحر، کلزم کا پھٹ، گردہ حصہ ہو جانا، من و سلوا، حلوہ و بٹیر، غمام، بادلوں کا سایہ، انفجار، عیون، پتھر سے چشموں کا بہہ پڑنا، نطق، جبل، پہاڑ کا اکھڑ کر سروں پر آ جانا، نزول، تورات، پس مستورہ۔ مختلف تعبیرات و تفصیلات کی بنا پر مفسرین کو حیرانی ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جیسے تسع آیات کا تعین بھی ہو جائے اور باقی آیات اللہ کی تفصیل بھی صحیح اسلوب پر باقی رہ جائے۔ چنانچہ قاضی بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ تشریح فرمائی ہے کہ سورۃ الاسراء میں جن تسع آیات کا تذکرہ ہے ان سے وہ نشان معجزات مراد نہیں ہیں جو فرعون اور قوم کے مقابلہ میں بطور سرزنش، عذاب اور عبرت کے لیے بھیجے گئے، بلکہ اس سے وہ احکام مراد ہیں جو بنی اسرائیل کو کلزم عبور کر دینے کے بعد دیے گئے تھے۔ اور اپنی اس تشریح کی تائید میں حضرت صفوان بن اسال کی حدیث پیش کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ 2 یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا امتحان لیا جائے، اور مشورہ کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تسع آیات دیے تھے ان کی تشریح کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ احکام یہ ہیں: شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جادو نہ کرنا، احکام رسی کے ذریعے جرم سے پاک انسانوں کو قتل نہ کرانا، سود نہ کھانا، پاک دامن کو تہمت نہ لگانا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا۔ شعبہ کو شک ہو گیا کہ نواں حکم یہی فرمایا یا کوئی اور اے یہود تمہارے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ کہ سبت کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ مگر ان مفسرین کی یہ تشریح اس لیے صحیح نہیں کہ اسراء میں تسع آیات کے ذکر کے ساتھ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی درج ہے۔ فرعون ان آیات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ یہ سب جادو کا دھندا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے فرعون یہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں اور تو انکار کر کے ہلاکت میں پڑ رہا ہے۔ بس اس جگہ حکام مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا نزول خود ان مفسرین کے نزدیک بھی
گھر کے فرعون کے بعد ہوا ہے۔ چنانچہ یہی اشکال ترمذی کی حدیث پر بھی وارد ہوتا ہے۔ نیز یہ بات بھی خدشہ سے خالی نہیں کہ قرآن عزیز کی آیات زیر بحث میں تو 9 آیات کا ذکر ہے اور صفوان کی حدیث میں 10 احکام شمار کرائے ہیں، تو یہ گنتی کا تعارف ہے، اور پھر احکام عشر کو 10 آیات کی تشریح بتانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ان دو اہم خدشات کے علاوہ اس قول اور حدیث صفوان کی تشریح پر جو سخت اشکال لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ نمل میں 10 آیات کا ذکر کرتے ہوئے ید بیضا کو 9 میں کا 1 بتایا گیا ہے، اور یہ بھی صراحت کی گئی ہے کہ یہ آیات نشانات فرعون اور قوم فرعون کی عبرت و بصیرت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دوستو، بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعلق۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین یا ارض کنعان جانے کے 2 راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب ہے، اور دوسرا بحر احمر کلزم کا راستہ، یعنی اس کو عبور کر کے بیابان شور اور سینا طیہ کی راہ ہے، اور یہ دور کی راہ ہے، مگر خدا تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور کلزم کو پار کر کے جائیں۔ واقعات رونما ہو جانے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اس راہ کو حق تعالیٰ نے اس لیے ترجیح دی کہ خشکی کی راہ سے گزرنے میں فرعون اور اس کی فوج سے جنگ ضروری ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قریب ہی آ لیا تھا، اور اگر دریا کا معجزہ پیش نہ آتا تو فرعون بنی اسرائیل کو واپس مصر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا، اور چونکہ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا، اس لیے وہ خوف اور رعب کی وجہ سے کسی طرح فرعون کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتے۔ تورات سے بھی اس توجیہ کی تائید نکلتی ہے کہ اس میں مذکورہ ہے، اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کا راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا، کیونکہ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی دیکھ کر پچھتانے لگے اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خداوند ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے لے گیا۔ علاوہ ازیں فرعون اور قوم فرعون ان کو نافرمانی اور سرکشی کی پاداش اور عظیم الشان اعجاز کے ذریعہ ظالم و قاہر اقتدار سے مظلوم قوم کی نجات کا عدیم النظیر مظاہرہ کرنا بھی مقصود تھا، اس لیے یہ راستہ موزوں سمجھا گیا۔ غرض حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کی راہ پر ہو لیے۔ وہ روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جو ایک تہوار میں مستعار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ ادھر پرچہ نویسوں نے فرعون کو اطلاع کی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کا ساتھ لیا اور رمسیس سے نکل کر ان کا تعاقب کیا۔ صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بنی اسرائیل کی تعداد بقول تورات علاوہ بچوں اور چپائیوں کے 6 لاکھ تھے، مگر پاؤں پھٹتے ہی کے وقت جب انہوں نے پیچھے پھر کے دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا گھبرا کر کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تم ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔